السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودہ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ میاں بیوی کے درمیان محبت کیسے ہو، یا میاں بیوی کے اختلافات کا حل کیا ہو، اس سلسلے کی آج یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ آپ اس نشست میں سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ سوالات نہیں کریں گے تب بھی میں جو کچھ میرے پاس مواد موجود ہے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر حد سے زیادہ بگاڑ ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے، اور میاں بیوی کے دونوں کے درمیان محبت کیسے پیدا۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پیش کی ہے، جب بیوی حد سے زیادہ بگڑ جائے، بالکل سرکش ہو جائے، اور اس سرکشی کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں، اس میں کس کس کی غلطی ہو سکتی ہے، سرکش ہو جائے تو کیا علاج ہے اس کا، لیکن اس سرکشی کے مظاہر کیا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ یعنی بیوی ہے اس لیے تاکہ مرد کو اس سے آرام ملے، اس سے سکون ملے۔ اگر مرد کو بیوی سے سکون نہیں ملتا ہے، بیوی اپنے مرد کو آرام اور سکون نہیں پہنچاتی ہے، تو اس بیوی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیوی ہے نہیں، کیونکہ قرآن نے کہا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو۔ اگر آپ کو ایسی بیوی مل جائے جو آپ کی زندگی جہنم بنا دے، آپ کے لیے مصیبت کا سامان بن جائے، تو اس کا علاج بھی قرآن نے بتلایا ہے، جس کا میں ذکر کرتا ہوں ابھی انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز اگر کچھ ہے وہ تو نیک عورت اور صالح عورت ہے۔ اور اس صالح عورت کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان کی کہ جب شوہر اذا نظر الیہا سرتها واذا غاب عنها حفظتها، کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو بیوی اس کو خوش کر دے، اور جب شوہر غائب ہو تو اس کے پیچھے اس کے مال و دولت کی اور عزت کی حفاظت کرے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کہ میاں بیوی میں اتنی محبت ہونی چاہیے، اس کے باوجود ازدواجی زندگی کبھی کبھی بہت خوشگوار ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی
بڑی لذیذ زندگی ہوتی ہے میاں بیوی کی، اور کبھی کبھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف رونما ہونے لگتے ہیں اور زندگی جہنم بن کے رہ جاتی ہے، مار پیٹ، طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ ازدواجی زندگی کے تعلقات خراب ہونے میں کبھی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے اور مرد کی ناسمجھی سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی نافرمان بن جاتی ہے، بیوی دبنگ بن جاتی ہے، بیوی بد اخلاق بن جاتی ہے، تب اس کا علاج کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس کی بیوی انتہائی بد اخلاق ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے دے اور پھر اس کے ساتھ زندگی گزارے اور پھر اس کے لیے بد دعا کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ جب ایسا برا وقت آ جائے اور میاں بیوی کی آپسی زندگی بیوی کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے سکون کے بجائے عذاب کی شکل اختیار کر لے تو اللہ تعالی نے، دین اسلام نے اس مشکل کا بھی حل نکالا ہے۔ ایسا نہیں کہ کرتے مرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو، فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، تو انہیں نصیحت کرو اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو، پھر بھی نہ مانے تو انہیں مار کی سزا دو، مار سکتے ہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تابعداری کر لیں تمہاری بات مان جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ تبارک و تعالی بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک منصف شوہر کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف بیوی کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ آپ لوگ باتیں سنتے رہیں، لیکن اگر کسی اختلافی امور میں کوئی خصوصی سوال کرنا ہو یا کسی کو پیغام پہنچانا ہو اپنے سوالات کے ذریعے تو ضرور سوالات لکھیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم
اور اگر مار کی بھی سزا سے وہ نہ مانے تو پھر طلاق دینا. 4 باتیں بتائی ہے. پہلے تو ان کو سمجھاؤ، نہ مانے ان کا بستر الگ کر دو، نہ مانے انہیں تھوڑا بہت ان کی پٹائی بھی کر سکتے ہو. پھر بھی نہیں مانتی ہے تو سسرال کی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ایک حکم مقرر کرو جو دونوں کے معاملات کو حل کرے. پھر بھی حل نہ ہو تو آخری حل طلاق ہے. طلاق کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو. لا تخرجوهن من بیوتهن، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو، ولا یخرجن، نہ خود وہ گھروں سے نکلیں. معاملے کا حل کرو ابھی. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھے پھر تو گھر سے نکال سکتے ہو. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا. اور طلاق دینے کے بعد جو یہ کہا کہ گھروں سے نہ نکالو، عدت باقی رہنے تک گھر ہی میں رہنے دو، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میاں بیوی میں پھر محبت ہو جائے، پھر پچھتا کر کے دونوں ایک ہو جائیں. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالی کوئی نئی بات پیدا کر دے. اس آیت کی تشریح کیا ہے؟ عدت میں طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت پاک ہو، حیض کی حالت میں نہ ہو اور شوہر میں اس پاکی میں اس سے ہم بستری نہ کی ہو تب طلاق دے. بہترین عدت ہی حیض میں طلاق نہ دے اور پاکی میں تب طلاق نہ دے جب ہم بستری کر چکا ہو. اس پاکی میں عورت کو طلاق دے جس میں اس نے بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو. اب یہاں سے طلاق دے اور وہاں سے عدت شروع ہو، اور بیوی کو گھر سے بھی نہ نکالے، عدت پورا ہونے تک گھر میں باقی رکھے. ہو سکتا ہے شوہر کی غلطی ہو تو شوہر پچھتائے، بیوی کی غلطی ہو تو بیوی معذرت کر لے. لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ پیدا کر دے. اچھا جی، جو یہ کہا گیا کہ بیوی نافرمان ہو جائے، سرکش ہو جائے تو اسے سمجھاؤ، سرکشی اور بڑھ جائے اس کا بستر الگ کر دو، سرکشی پر سرکشی کرتی رہے نہ مانے اس کی پٹائی کر دو، اور سرکشی نہ بڑھے نہ گھٹے اس کی پھر بھی بڑھتی رہے تو دونوں طرف سے حکم متعین کرو. پھر بھی بات نہ بنے تو طلاق دو، اور طلاق دے کر کے بھی گھروں میں رکھو، اپنی عورتوں کو باہر نہ نکالو. تو یہ سرکشی اور جو نافرمانی کی بات ہے، تو سرکشی کیسی ہو عورت کی؟ آپ خامخواہ کسی کو سرکش مان لے نہیں. سرکشی کے علامات کیا ہے؟ عورت کی نافرمانی کے مظاہر کیا ہے؟ کیا نشانیاں ہیں جس کی بنا پر یہ کہا جائے گا کہ عورت سرکش ہو گئی ہے، اس کا بستر الگ کرنا چاہیے، اس کی پٹائی کرنی چاہیے، یا میٹنگ کرنی چاہیے، طلاق ہونا چاہیے؟ کیا 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 علامت، کیا نشانی؟
سب سے پہلی نشانی عورت کی دماغی نافرمانی اور سرکشی کی یہ ہے کہ عورت ہم بستری سے انکار کر دے. شوہر اس کو بستر پر بلائے جمع کے لیے اور عورت انکار کرے. لاکھ وہ کہے نہ مانے، بولے ہم نہیں کرتے بات، ہم بستری ہم نہیں کریں. جو عورت ایسی حرکت کرے کہ شوہر کے ساتھ ہم بستری سے انکار کرے، شریعت میں اس کی سخت مذمت آئی. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته فراشہ، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اپنی ضرورت کے لیے، فابت ان تجیہ، اور بیوی شوہر کے بستر پر جانے سے انکار کر دے، لعنت الملائکہ حتی تصبح، تو صبح تک ایسی عورت پر فرشتے لعنت کرتے جو شوہر کے بلانے پر بستر نہ جائے. کس لیے اس نے شادی کیا؟ تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے؟ وہ بستر پر بلاتا ہے، اس کا حق ہے. اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری سرکشی، نافرمانی اور بد دماغی کی نشانی ہے، جس کا علاج قرآن نے بتایا. علاج میں نے ذکر کر دیا، اب بیماریاں ذکر کر رہا ہوں. اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یوں ہیں، ما من رجل یدعو امرأته الى فراشها، کوئی بھی مرد جب اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، فتأبى علیہ، اور بیوی بستر پر آنے سے انکار کر دے، الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا، تو آسمان والا یعنی اللہ تعالی اس عورت پر غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. اور اللہ کی ناراضگی ایسی عورت پر تب تک باقی رہتی ہے جب تک وہ عورت، جب تک شوہر اس بیوی سے خوش نہ ہو جائے. جب تک شوہر بیوی سے خوش نہیں رہتا، بیوی کی بدماشی کی وجہ سے، تب تک اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے ناراض رہتا ہے اگر وہ بستر پر جانے سے انکار کرتی ہے. ابن ماجہ کی ایک دوسری روایت میں ہے، جسے علامہ البانی نے حسن کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها، بیوی ایک عورت اپنے رب کا حق نہیں ادا کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق نہ ادا کرے. ولو سألها نفسها، اگر شوہر بیوی کو بلائے، اس کو طلب کرے، وہی علی قطب، اور وہ سواری پر سوار ہو، بعض لوگوں نے کہا کہ چولہے پر، لن تمنعہ، تو بیوی اس کو نہیں روک سکتی، اس کو سواری سے اترا کر شوہر کے پاس جانا چاہیے. گزشتہ درس میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا، پتہ یہ چلا کہ ان کی بیوی 2 سال سے ناراض ہے اور میکے میں ہے. پتہ یہ تھا کہ وہ صاحب شروع میں خرچہ نہیں دے پا رہے تھے تو چلی گئی کہ خرچہ ہم کو زیادہ چاہیے. اس کے ناطے وہ سعودی عرب آئے بیچارے، کیسا کیسے کمائی، پھر بھی کہہ رہے ہیں پھر بھی نہیں آ رہی ہے. تو ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوگی، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. ضروری ہے کہ ان کے گھر والے یا ان کے کوئی قریبی ایسی عورتوں کو سمجھائیں، ورنہ یہ طلاق کی نوبت ہے، بچے ہیں، خاندان بکھر جائے گا، برباد ہو جاؤ گے. اللہ کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اپنے بچوں کا خیال رکھو، گھرانے کو اسلامی بناؤ، میاں بیوی منمانی زندگی نہ گزارو. اسلام نے آپ کو ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا، اس سے آزادی نہ اختیار کرو، ورنہ ہوگا یہ کہ تم دونوں کے چکر میں گھر میں بچے برباد ہوں گے، 2 خاندان میں دشمنیاں ہوں گی. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اللہ الگ ناراض ہوگا، شیطان الگ خوش ہوگا. بہرحال لہذا شوہر بیوی کو
بستر پر بلائے تو بیوی کا کسی بھی حال میں انکار کرنا یا ہیلا بہانہ کرنا حرام ہے۔ اگر وہ حیض و نفاس سے بھی گزر رہی ہو تو اس وقت بھی اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شرمگاہ کے علاوہ بدن کے کسی حصے سے فائدہ اٹھانے کے لیے شوہر کو روکے۔ یہ نہیں کہہ سکتی کہ صاحب میں نفاس والی ہوں، میں حیض والی ہوں، بستر پر نہیں آؤں گی۔ کوئی بات نہیں، آپ حیض و نفاس میں ہیں، آپ کی اس مخصوص جگہ کے علاوہ شوہر آپ کے پورے بدن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ شوہر کا حق ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے تھے حالت حیض میں، ثابت ہے صحیح حدیث سے۔ اللہ کے نبی کی بیویوں سے زیادہ آپ حیادار نہیں بن گئی ہیں، ان سے زیادہ آپ عزت دار نہیں ہیں۔ وہ نمونہ ہے، ہمارے نبی نمونہ ہے، ہمارے نبی کی بیویاں نمونہ ہے، امہات المومنین ہے۔ وہ شوہر کو حق ہے کہ اگر بیوی حائضہ بھی ہے، نفاس میں بھی ہے، تو وہ شرمگاہ کے علاوہ بیوی کے پورے بدن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ بیوی اس کے لیے سکون کا باعث ہے۔ بہرحال عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس وقت تک عاجزی ظاہر کرے یا سستی دکھائے، شوہر کی ضرورت پہنچے یا تاخیر کرے یا کوئی مطالبہ کرے کہ صاحب آپ ایسا کریں گے جب تک نہیں، تب تک میں آپ کے بستر پر نہیں آؤں، کچھ اجازت نہیں، آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں۔ شوہر کی وہ پہلی ضرورت ہے جس کے لیے اس نے آپ سے شادی کیا۔ تب نہ وہ سب کچھ آپ پر قربان کر کے پردیس چلا جاتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، اپنی زندگی تباہ کر دیتا ہے آپ کے لیے۔ جب آپ ایسی وفادار ہو تب، ورنہ آپ کو حق نہیں ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اپنے شوہر کی زندگی کو جنت بناؤ، اختلاف کر کے زندگی بھر گھر کو جہنم نہ بناؤ۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب شوہر طلب کرے تو کسی بھی طرح کی لاپرواہی دکھائے۔ یہ سب نشوز اور نافرمانی میں داخل ہے۔ اگر آپ شوہر کے بستر پر جانے سے بار بار انکار کرتی ہیں، تاخیر کرتی ہیں، اسے پریشان کرتی ہیں، تو شوہر کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو اوپر قرآن میں جن کا ذکر ہوا کہ انہیں سمجھاؤ، نہ مانے تو بستر الگ کر دو، نہ مانے تو پٹائی کر دو، نہ مانے تو میٹنگ کر کے صلح کراؤ، نہ مانے تو طلاق دے دو۔ یہ شوہر کا حق بننے لگتا ہے۔ اگر آپ اس کے بلانے سے بستر پر نہیں جاتی ہیں تو دوسری نشانی بیوی کی نافرمانی کی کیا ہے؟ بیوی نافرمان ہے، بد دماغ ہے، سرکش ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ شوہر کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے، بار بار شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ وہ ایک بات کہتا ہے وہ دوسرا کام کرتی ہے، جو بات کہتا ہے اس کی اطاعت نہیں کرتی ہے، اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے، اس کی رائے نہیں مانگتی ہے، ہر جگہ اپنا الگ 1.5 انچ کی جگہ بناتی ہے، ہر چیز میں اختلاف رکھتی ہے، ہر چیز میں اپنی الگ رائے رکھتی ہے، شوہر کی بات ماننے سے وہ انکار کرتی ہے، بار بار شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ گھر کے بہت سارے امور میں، چاہے وہ بچوں کا معاملہ ہو، ماں کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کا معاملہ ہو، شرعی دائرے کے اندر شوہر اگر کوئی بات کہتا ہے اس کی اطاعت نہیں کرتی، اس کی بات نہیں مانتی، تو ایسے شوہر، تو ایسی عورت نافرمان ہے، بد دماغ ہے،
سرکش ہے، یہ اس کی سرکشی کی نشانی۔ مثلا شوہر نے کہہ دیا کہ میری اجازت کے بغیر گھر کے باہر نہیں جانا، وہ جانتا ہے حالات خراب ہے، فتنہ ہے، جائے گی کہیں ڈسٹرب ہو سکتی ہے، مگر یہ صاحب ہمیشہ شوہر کی اجازت کے بغیر مارکیٹ جاتی ہے، پڑوس میں جاتی ہے، میکے میں جاتی ہے، فلاں جگہ جاتی ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، فلاں سہیلی سے ملنے جاتی ہے، شوہر کے منع کرنے کے باوجود، یا گھر پہ ایسے لوگوں کے آنے کی اجازت دیتی ہے جسے شوہر پسند نہیں کرتا۔ یہ سب نافرمانی ہے۔ مرد ہی ضروری نہیں ہے، ایسی عورتیں بھی نہیں آ سکتی گھروں میں جو بگاڑ کر آتی ہیں، جن عورتوں کو شوہر پسند نہیں کرتا کہ وہ ہمارے گھر میں آئے، ایسی عورتیں اگر بار بار آپ کے پاس آ کر بیٹھتی ہیں اور ان کے ساتھ تم بیٹھتے ہو تو نافرمانی ہے شوہر کی۔ شوہر کا گھر ہے وہ، سکن اس نے دیا، نفقہ اس نے دیا، کپڑا اس نے دیا، شوہر کا ہے یہ۔ یا ان لوگوں سے ملنے کے لیے جانا جن سے شوہر نے ملنے کے لیے منع کیا ہے، یہ بھی نافرمانی ہے۔ یا ایسے تمام مقامات کا قصد کرنا جہاں جانے سے شوہر نے روکا ہے، مارکیٹ نہیں جانا، فلاں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، فلاں گھر پہ نہیں جانا، فلاں لوگوں کی شادی میں نہیں جانا، شوہر جانتا ہے اپنی عزت کی بات، پھر بھی یہ جاتی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر سفر کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں عورت کی نافرمانی، اس کی بدماشی اور سرکشی میں داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لکم علیہن اللہ یؤتین فرشکم احدا تکرہونہ فإن فعلنا فاضربوہن ضربا غیر مبرح۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک ان عورتوں پر تمہارا حق ہے کہ وہ تمہارے گھروں میں ایسے کسی آدمی کو نہ آنے دیں، تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو نہ بیٹھنے دیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے ہو۔ اگر وہ تمہارے منع کرنے کے باوجود کسی ایسے آدمی کو گھر میں آنے دیتی ہیں جسے تم پسند نہیں کرتے ہو تو تم ان کی پٹائی کر سکتے ہو، ہلکی مار مار سکتے ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نافرمانی سرکشی کی تیسری نشانی یہ ہے کہ معروف امور میں، معاشرے میں جو چیزیں جانی اور پہچانی جاتی ہیں ان چیزوں میں شوہر کی بات نہ مانے وہ۔ کچھ چیزیں معاشرے میں مشہور ہیں کہ بیوی یہ کام کرتی ہے، ان چیزوں میں اگر شوہر حکم دیتا ہے بیوی کو، بیوی اس کی فرما برداری چھوڑ دیتی ہے تو بھی سرکش ہے۔ جیسے کہے گی کہ میں شوہر کی خدمت نہیں کروں گی، وہ کہتے میں آپ کی خدمت نہیں کروں گی، آپ کا سر نہیں دباؤں گی، آپ کے کپڑے نہیں دھلوں گی، کوئی بھی خدمت، آپ کے لیے کھانا نہیں بناؤں گی، شوہر کے مفاد کا خیال نہیں رکھتی ہے پورا۔ ایک شوہر بیچارہ گھر بار چھوڑ کر کے وہ ماں باپ بیوی بچوں سب کے مفاد کی خاطر سر پر ٹینشن لیے پھرتا ہے، رو دھو کر کے خون پسینہ اور آنسو بہا کر کے خرچ چلاتا ہے، وہ سب کا ٹینشن لیے پھرتا ہے، اور ایک بیوی ہے وہ شوہر کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، گھر سنبھالنے کے لیے تیار نہیں، شوہر کے ماں باپ کو روٹی دینے کے لیے تیار نہیں، اس کی بوڑھی ماں کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں، بوڑھے باپ کو کپڑا دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو جو معاشرے میں جو چیزیں معروف ہیں، چل رہی ہیں، ان چیزوں میں اگر وہ شوہر کی بات نہیں مانتی تو سرکش ہے، نافرمانی، اس کے ساتھ کارروائی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا صلت المرأة خمسا، کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. بہت دیر سے کہہ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ ہو گئے بولتے ہوئے، کوئی سوال نہیں کیا کسی نے. اذا صلت المرأة خمسا، ہماری مائیں بہنیں، ناراض نہیں ہونا. ہماری کوئی بہن، کوئی ماں، کوئی بیٹی اگر سن رہی ہو میری بات تو اللہ کے لیے ناراض نہ ہونا کہ میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، قرآن کی باتیں کہہ رہا ہوں، اپنے نبی کی باتیں کہہ رہا ہوں، نبی کی بیویوں کی باتیں کہہ رہا ہوں، اسلامی معاشرے کی محبت کی باتیں کر رہا ہوں. میں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کو برا لگے گا تو اس کڑوی دوا کو پی لیجیے گا، اس میں آپ کی صحت ہے، آپ کے لیے بھلائی ہے. آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے بھائی، ساری مصیبت تو شوہر نے سر پہ لے رکھی، آپ بس اس کا گھر سنبھال لیجیے، نماز روزہ کیجیے، شوہر کی بات مانیے، اور آپ کے لیے جنت ہے. کوئی ذمہ داری بیوی کی ہے ہی نہیں. شوہر کو پیار دے، بس شوہر کو پیار دے دے. شوہر گھر میں داخل ہو اس کا دل جیت لے، اور کچھ نہیں چاہیے شوہر کو. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، وحافظت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، واطاعت زوجها، اپنے شوہر کی بات مان لے، قیل لها ادخلی الجنة من ای الابواب شئت، اس سے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے میں سے جا، تو جس دروازے سے چاہے داخل. تو دنیا میں نماز پڑھ کے آئی ہے، تو دنیا میں روزے رکھ کے آئی ہے، تو دنیا میں باعزت ہو کے آئی ہے، تو دنیا میں اپنے شوہر کو منا کے آئی ہے. جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے. نہیں چاہیے آپ کو جنت. سرکشی کرنے سے کیا ملے گا؟ بدماشی کرنے سے کیا ملے گا؟ شوہر کا دل دکھانے سے کیا ملے گا تم کو؟ شوہر کے ماں باپ کو پریشان کرنے سے کیا ملے گا تم کو؟ بیوی کی نافرمانی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ برا سلوک شروع کر دے. بات ماننا تو چھوڑیے، الٹے شوہر پر ظلم کرنا شروع کر دے. بد زبانی سے شوہر پر غلبہ حاصل کرے، شوہر سے تیز آواز میں بات کرے، تو تڑا کر بات کرے، گالم گلوچ کر لے شوہر سے، معمولی باتوں میں شوہر کو تکلیف دے، چھوٹی چھوٹی بات میں شوہر کو غصہ دلائے، شوہر کے گھر والوں کو تکلیف پہنچائے چھوٹی. یہ سب بیوی کی بدماشی، بد دماغی اور سرکشی کی نشانیاں ہیں. آخر کار بیوی ایسی کیوں ہو جاتی؟ آئیے کچھ اس کے بھی اسباب تلاش کرتے. بیویاں سرکش اور نافرمان، بد دماغ کیوں ہو جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا ہے؟ غور کرنا پڑے گا، تبھی مسئلے کا حل ہوگا. شوہر بیوی پر سارا ڈال دے، بیوی شوہر پر سارا جرم ڈال دے، ایسا نہیں ہوتا. کچھ بھی ہوتا اس پر غور کرنا پڑے گا. کیا وجہ ہے کہ بیوی سرکش ہو جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بیوی نافرمان ہو جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بیوی بد دماغ ہو جاتی ہے؟ آؤ ڈھونڈتے ہیں وجوہات. کیا بیس ہے جس کی وجہ سے بیوی ایک صاحب کوئی سوال کر رہے؟ انجام کیا ہے؟ جہنم میں جائے گی. کیا انجام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا. کہا کیوں؟ کہا تکفرن العشیر، تم سب سے زیادہ شوہروں کے ساتھ ناشکری کرتی ہو، نافرمانی کرتی ہو.
شوہر زندگی بھر تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ایک بار اگر اس سے کہیں غلطی ہو گئی، ایک جگہ اگر تمہارا مطالبہ پورا کرنے ہو، تم کہتے ہو اس گھر میں ہم نے ما رائے تم ان کا خیر خطو، اس گھر میں کبھی ہمیں آرام ملا ہی نہیں، جائے کہ گالی دے بھی شوہر کو، لعنت ہے اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی جو شوہر کو گالی دے۔ شوہر کا تو مقام وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو میں سجدہ کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ گھروں کے رانی بن کر کے بیٹھی ہو، سارے مزے تمہارے ہیں، شوہر تو بیچارہ نکلا صبح کا، دن بھر بھٹکتا، کام کرتا، دھکے کھاتا، تھکا ہارا، اپنے باس کے، اپنے مدیر کی، اپنے فورمین کی دھمکی اور گالیاں سن کر کے واپس آتا ہے آپ کے لیے کچھ روٹی کے ٹکڑے یا پیسے لے کر کے۔ آپ کی بھی گالیاں سنے آپ کی بھی بدماشی برداشت کرے وہ انسان نہیں ہے۔ باپ جو ہوتا ہے نا وہی جانتا ہے، عورتیں سمجھتی نہیں، عورتیں تو فرمائش کرنا جانتی، صاحب فلاں جگہ شادی ہے یہ دینا ہے، فلاں جگہ نیوتا ہے وہاں جانا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ اب وہ شوہر بیچارہ کہاں سے لائے؟ بچوں کا یہ مطالبہ ہے، وہ مطالبہ ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، ہڈیاں دکھنے لگتی ہیں، پھر بھی باپ کماتا رہتا ہے کہ بچے کسی طرح کھڑے ہو جائیں، بیوی خوش رہے، پھر بھی ناشکری، اسی لیے جہنم۔ تو میں بات کرنے جا رہا تھا کہ بیوی کی سرکشی نافرمانی کے اسباب کیا ہے، بیویاں کیوں سرکش ہو جاتی، کیا وجہ ہے، آؤ وجہ تلاش کرتے۔ سب سے پہلی چیز عورت کے برے اخلاق، اور پہلے سے عورت کی صحیح اور مناسب تعلیم و تربیت کا فقدان، میکے ہی میں اس کو صحیح تعلیم نہیں دی گئی، صحیح تربیت نہیں دی گئی، وہ آ کر کے یہاں اس گھر کو جہنم بناتی ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو صحیح تربیت دے کہ تمہیں اگلے گھر میں جو جانا ہے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہر کے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تربیت دیجیے، ان کو سمجھائیے، صبر کرنا سکھائیے۔ فاطمۃ الزہرا سے بڑھ کر آپ کی بیٹی نہیں ہے جن کے کندھے پر گھٹے پڑ گئے تھے، مشکل لاتے لاتے ہاتھ دکھنے لگے تھے، چکی گھستے گھستے، اللہ کے نبی نے غلام نہیں دیا ان کو، مانگنے آئی تھی کہ ابو جان ایک غلام دے تو خدمت کے لیے، نہیں دیا، کہا تم سے زیادہ دوسرے لوگ حقدار ہیں، جاؤ جب سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ لینا، سارا تھکن دور ہو جائے۔ تو میکے میں اس لڑکی کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہوئی، اس لیے وہ سسرال میں آ کر کے مصیبت کھا کرتی۔ دوسری وجہ شوہر کے مقام اور مرتبہ کو وہ نہیں جانتی کہ شوہر کیا چیز ہے، وہ مجازی خدا ہے شوہر، اسے پتہ نہیں، اور نوکر سمجھتی ہے شوہر کو۔ شوہر کی اطاعت، اس کی اہمیت، اس کے حقوق سے بے خبر ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ شوہر کیا چیز ہے۔ قرآن نے شوہر کو حاکم بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اور تیسری وجہ بیوی کی
नाफरमानी, सरकशी और बददिमागी की ये है कि ऐसे अफराद, ऐसे अशिया की मौजूदगी जो उसे शौहर से मुनहरिफ होने और नाफरमानी पर आमादा करती। आस पास, पास पड़ोस में ऐसे लोग उसके साथ हैं, ऐसी चीजें हैं, मोबाइल, टीवी या कुछ ऐसी चीजें जिनकी वजह से, जिनमें पढ़ करके बीवी शौहर का नाफरमान और शौहर के आराम और राहत से बेखबर हो जाती है और इख्तलाफात के सबब बनती। चौथी वजह, मियाँ बीवी के माबैन माशरती और फिक्री इख्तलाफात, मियाँ बीवी में बहुत बड़े फर्क का पाया जाना, दोनों का मिजाज नहीं मिलता, ये भी एक वजह। दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे को समझना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि सारी गलती बीवी की हो, शौहर की भी गलती हो सकती है। बीवी के अंदर कितनी कुव्वत ताकत है, उसी कदर उसकी खिदमत करे। बीवी से क्या बात कहनी है वही बात कहे, हर बात ठोके रहेगा तो बीवी समझ नहीं पाएगी। भाई के साथ कुछ सुलूक अच्छा करो, बीवी को बताने की जरूरत नहीं है। माँ बाप के साथ कुछ ऐसा सुलूक करो जो हर चीज बीवी को बताने की जरूरत नहीं है। कम दिमाग के है वो, और अगर ठीक दिमाग के है तो बता दो। तो मियाँ बीवी के दरमियान बहुत सारे मिजाज का जो फर्क होता है, उस नाते भी झगड़े होते। पांचवी वजह, कुछ चीजों में औरत को शौहर पर बर्तरी हासिल हो जाती है। जैसे बीवी मालदार है, शौहर गरीब है। बीवी बहुत खूबसूरत है, शौहर उतना खूबसूरत नहीं है। बीवी बड़े खानदान की है, शौहर थोड़े कम खानदान का है, जिसकी वजह से उसके अंदर किब्र गुरूर होता है और बीवी हमेशा सर पे चढ़ी रहती है। तो ये सब थोड़ा तवाज़ुन बरकरार रख करके शादियां करो। शौहरों से भी कह रहा हूं, माल के चक्कर में बड़े मालदार बीवी न करो। आप जैसे हो, कुफू उसी को कहते हैं। जिस लायक आप हैं उस हिसाब से शादी करें, ताकि मेल बाकी रहे। अब जब ऊंच नीच इतना रहेगा तो कहां से बात बने। तो मियाँ बीवी के दरमियान अब इसीलिए कहते हैं ना कि खानदान वगैरह भी देख करके शादी करनी चाहिए। आप बड़े खानदान, बीवी बड़े खानदान के लिए आए, आप छोटे खानदान के, बीवी आपको जाहिर बात है नहीं वो करेगी। बीवी बड़े मालदार सेठ साहब की लड़की है, आप हरजत्ते हैं, ढेर सारा जहेज लेकर के आई है, आपकी बात नहीं मानेगी। तो जोड़ तोड़ बराबर रखिए अगर मोहब्बत के साथ रहना है तो। छठी वजह, मियाँ बीवी में इख्तलाफ की औरत का आजादी निशवा या मसावात बैन रजुल वल मरा जैसी तहरीकों से मुतासिर होना है। बहुत सारे लोग तहरीक चलाते हैं कि औरत भी आजाद है, मर्द उसको पाबंद रखना चाहता है, पर्दे में रखना चाहता है, खास दायरे में रखना चाहता है। औरत कहती नहीं, हम भी आजाद हैं, हम भी निकलेंगे, हम भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, हम भी फला जगह जाएंगे, हम भी फला रैली में जाएंगे। इनसे मुतासिर हो जाती है औरत, ये भी एक वजह इख्तलाफ की। सातवीं वजह, शौहर की नफ्सियात, उसकी खुसूसी जरूरतों के बारे में नासमझी। शौहर किन मसाइल से जूझ रहा है, कि क्या क्या हालात उसके ऊपर आ रहे हैं, उसकी परवाह के बगैर बीवी अपनी चलाई जाए, इख्तलाफात होंगे। शौहर घर से आया, बाहर से आया है, उसके कोट उतार दो। घर में दाखिल हुआ, जल्दी से दरवाजा खोल करके उसके जूते उतार दो। वो दाखिल हुआ है, ला करके उसको पानी दे दो। अब तुम्हारा हाल ये था कि शौहर थका हारा आता है, दरवाजा खटखटाता है, बीवी कहीं अंदर है, बड़ी देर में दरवाजा खोला, कहीं बर्तन मांज रही, कहीं कुछ कर रही, शौहर जाकर के थका हारा बैठता है,
اپنے ہاتھ سے نل چلا کر کے ایک گلاس پانی لیا بیٹھا اور پہنچتے ہی بیوی نے کوئی مقدمہ دائر کر دیا کہ گھر میں یہ کام کرنا ہے. ارے پہلے اس کو تو دیکھو کہ وہ کس مشکل سے آیا ہے. یہ سب دیکھ رہا ہوگا. تب محبت ہوتی ہے, تب خاندان بنتا ہے, تب بچے سنورتے ہیں, تب ترقی ہوتی ہے, تب محبت ہوتی ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا قرآن نے کہا ہے کہ بیویاں اس لیے ہیں تاکہ ان سے سکون حاصل کرو. بیوی بے شوہر کے لیے جہنم نہ بن جائے, آ کر کے گھر کو جنت بنا دے, وہ بیوی ہے. اور اس کے لیے کہا جائے گا کہ جا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے تو داخل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی ممانی کا کیا حال ہے؟ ہمارے انس صاحب اللہ ان کو شفا دے. تو جب اختلافات ہوں دونوں میں تو دونوں دیکھیں کہ آخر وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے اس کے اختلاف کے لیے. جس کی غلطی ہو وہ سدھرے. ایسے ہی 8ویں وجہ شوہر کا بیوی کے ساتھ ظلم. ہاں صاحب, کبھی شوہر بیوی پر ناحق ظلم کرتا ہے, بھیجا اس سے کام لیتا ہے, آ کر کے پہنچتی ہے, سب لوگ ٹھیک ٹھاک اپنا اپنا کام کر سکتے ہیں, لیکن نہیں. اب بیوی کی ذمہ داری ہے کہ صاحب سسر کے کپڑے دھوئے, ساس کے کپڑے دھوئے, دیور کے کپڑے دھوئے, جیٹھ کے کپڑے دھوئے, دیورانی کے کپڑے دھوئے, سب کے لیے الگ کھانا بنائے, سب کو لے کر کھانا کھلائے. یہ سب نہیں, سب لوگ اپنا اپنا کرو, سب لوگ ایک دوسرے کے تعاون کرو. وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے آئی ہے, اس کا بھائی کوئی بنے. وہ اپنی بہن کو چھوڑ کر کے آئی ہے, اس کی بہن کوئی ثابت ہو. وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی ہے, اس کی ماں ثابت بنو. وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر آئی ہو, اس کا باپ بن کے دکھاؤ. دونوں طرف سے ہونا چاہیے, کسی ایک کی غلطی نہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مردہ کو شفا دے, ہمارے انس صاحب کی ممانی کو اللہ جلد سے جلد شفا دے. تو یہ وجوہات ہے. اچھا جی, اگر پھر بھی بیوی کی سرکشی بڑھتی جائے تو اس کا علاج کرنا پڑے گا. کچھ علاج تو وہ ہے جن کا تعلق عورت کے نافرمان ہونے, سرکشی میں پڑنے سے پہلے ہی بچاؤ کے طور پر ہے, اور کچھ وہ ہے جو نافرمانی میں واقع ہونے کے بعد عملی طور پر ہمیں علاج کرنا چاہیے. کیا ہے؟ سب سے پہلے علاج کیا ہے؟ علمی علاج. پہلا علاج ہے میاں بیوی کے درمیان اختلافات ختم کرنے کا علمی علاج. کیا؟ عورت اس بات کو سمجھے اور علم حاصل کرے کہ اسلام میں خاندانی نظام کیسے چلتا ہے, شوہر کے حقوق, اس کی اطاعت کی اہمیت, اس کی اطاعت کے حدود کے بارے میں جانے. یقین کر لے کہ یہ کوئی دنیاوی رسم نہیں بلکہ عبادت کر رہی ہے. وہ اگر شوہر کی اطاعت کرتی ہے کہ اللہ کی عبادت کے طور پر کرے, جس کی پابندی کرنے پر باقاعدہ وہ اجر و ثواب کی مستحق ہوگی. شوہر کی نافرمانی اس کے لیے اور اس کے ساتھ سرکشی اس کو حرام ہے. یہ بیوی کو علم ہونا چاہیے, جس پر اس کو بڑا گناہ ملے گا. یہ بھی سمجھ لے کہ شوہر کی اطاعت پر دنیا اور آخرت میں اس کے بڑے اچھے نتائج سامنے آئیں گے. اور شوہر کی نافرمانی اگر کرے گی تو بہت برا ہو سکتا ہے. وہ سب انجام سمجھے تب کوئی بات کرے. عملی علاج کیا ہے؟ جب عورت شوہر کی نافرمانی کرنے لگے, اس کی اطاعت سے دور ہو جائے, تو شوہر کو چاہیے کہ آنے والی ان باتوں میں سے کم ترتیب کے ساتھ کرے. ترتیب اور تدریج سے عورت کی غلطیوں اور نافرمانیوں کی اصلاح کرے. دھیرے دھیرے کوشش کرے, اس کو سدھارنے کی کوشش کرے. جب تک پہلے چیز سے اصلاح ہوتی رہے, دوسرے اصلاح کی طرف نہ آئے.
بالتدریج ایسا کرے وہ بیوی کو سدھارنے کے لیے. کیا؟ نمبر ایک، بیوی کو سمجھائے، اللہ کا خوف دلائے، شوہر کی فرما برداری کی اہمیت، نافرمانی کا گناہ بتائے، خود بیوی کا اس میں دنیاوی اور اخروی کتنا بڑا نقصان ہے بیوی کو مسلسل سمجھائے کہ تم اپنے سامنے گڈھا کھود رہی ہو، اپنی بربادی کی دعوت دے رہی ہو. اگر نہیں سدھرو گی تو اللہ سے ڈرو. نہیں مانتی ہے تو اس کو بستر پر الگ چھوڑ دو، اس سے جمع کرنے سے اعراض کر. عورت کی طرف پیٹ، بستر الگ کرنے کا مطلب چارپائی الگ نہ کرے، ایک ہی بستر پر ہو لیکن منہ پھیر کر لیٹے بیوی سے، گویا بیوی سے ناراضگی ظاہر کرے کہ تمہاری نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے میں تم سے ناراض ہوں، تمہاری طرف میں چہرے کر کے نہیں لیٹوں گا. ایک ہی بستر پر بیوی کو چھوڑ دے. بیوی اگر سرکشی کرتی ہے تو پھر بھی اگر وہ مزے کر رہی ہے، سرکشی کر رہی، نہیں مان رہے، تو اسے ہلکی مار مارے. اب ایسا نہ مار دے کہ ہڈی ٹوٹ جائے، آنکھ پھوٹ جائے، چہرے پر بھی نہ مارے، سر ایسا کچھ نہیں، ہلکی مار مارے تنبیہ، ہڈی نہ ٹوٹے، بدن کو داغ نہ لگے، چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہے تو انہیں نصیحت کرو اور انہیں بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو. اگر پھر بھی وہ آپ کی تابعداری، اگر وہ تابعداری کر لیں تو پھر کوئی دوسرا راستہ تلاش نہ کرو. اس کے علاوہ مرد کچھ اور مناسب طریقے بیوی کو سدھارنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے اپنے حساب سے، جیسے بیوی سے بات چیت بند کر دے، کھانا بند کر دے، ایک آدھ وقت کا عذاب دینا مقصد نہ ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجلد احدکم امرأته جلد العبد ثم یجامعها فی آخر اليوم. تم میں کوئی بھی اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے کہ پھر صاحب مارے بھی اور پھر رات میں ہم بستری بھی کریں اس کے ساتھ. ایسی مار نہیں مار سکتے، بس تھوڑی تنبیہ کریں. صحیح مسلم کی روایت میں کہ چہرے پر مارنے سے بچو. مارنے سے بھی اگر نہ سدھرے تو چوتھا کام، گھر کے اندر مذکورہ تینوں طریقے ثابت نہ ہوں تو چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ایک منصف مرد کے گھر والوں میں ایک منصف عورت کے میکے والوں سے مقرر کیا جائے اور وہ دونوں مل کر کے دونوں کو سمجھائیں اور دونوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. پھر بھی اگر معاملہ نہ بنے، سارے علاج فیل ہو جائیں، کوئی چارے کار باقی نہ رہے، تو آخری مرحلہ ہے طلاق. وہ بھی انتہائی سنجیدگی اور ترتیب سے، تاکہ ہو سکتا ہے اس خطرناک مرحلے میں بھی محبت اور ملاپ کی شکل نکل آئے. طلاق رجعی دے کر کے چھوڑ دیا جائے 3 طہر 3 حیض تک اور گھر سے باہر نہ نکالا جائے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی ملاپ پیدا کر دے. پھر اگر ملاپ نہ ہوتا ہے اور عدت گزر گئی تو اب بھی آزاد ہے، چاہے تو شادی کر لے، اپنا آزاد ہے وہ، کیونکہ طلاق بائن ہو گیا. لیکن ایک طلاق دے کر اگر چھوڑ دیا ہے تو پھر وہ طلاق مغلظہ نہیں ہوگا، اسے دوسری واپس آنے کے لیے دوسرے نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ نئے نکاح سے پھر اسی شوہر کے پاس واپس آ سکتے ہیں.
اچھا جی، وہ امور جن کی وجہ سے عورت شوہر کی نافرمان شمار نہ ہو. شوہر بھی سن لے، آپ ہر جگہ عورت کو آپ نافرمان نہیں بتائیں گے. کچھ باتیں ایسی ہیں جہاں عورت نافرمان نہیں مانی جائے گی، جہاں عورت کی غلطی نہیں مانی جائے گی، جہاں عورت مجرم شمار نہیں ہوگی. ہمارے انس صاحب پوچھیں کہ خلا کی بھی عدت ہے کیا؟ کتنی عدت ہے؟ خلا بھی ایک طرح کا طلاق ہے، کیونکہ وہ طلاق شوہر دیتا ہے اور خلا بیوی لیتی ہے شوہر سے پریشان ہوتی. تو خلا اصل میں بیوی کے مطالبے پر ہوتا ہے، اور بیوی کے مطالبے کے بعد خاوند کا علیحدگی پر رضامند ہونے کو خلا کہتے ہیں. بیوی مطالبہ کرتی ہے تو بیوی کے مطالبے پر خاوند اس سے الگ ہو جاتا ہے. خاوند سے علیحدگی کرنے والی ہر عورت پر عدت واجب ہے. خلا لینے والی عورت پر عدت واجب ہے، یا پھر اس کے خاوند نے اسے طلاق یا فسخ نکاح یا وفات کی وجہ سے چھوڑا ہو. لیکن اگر دخول سے قبل طلاق ہوئی ہو تو پھر کوئی عدت نہیں ہے. اگر دخول نہیں ہوا ہے تو کوئی عدت نہیں، لیکن اگر دخول ہوا ہے اور پھر خلا لے رہی ہے تو طلاق کی طرح خلا کی بھی عدت ہے. اور خلا کی عدت کے بارے میں صحیح یہی ہے کہ وہ ایک حیض عدت گزارے. طلاق میں 3 حیض عدت ہے، تاکہ بیوی ہو سکتا ہے واپس آ جائے. یہاں تو بیوی خود بھاگنا چاہتی ہے. طلاق کی عدت 3 حیض ہے. طلاق کی عدت 3 حیض ہے. ایک طہر میں آپ نے طلاق دیا، بیوی پاک ہے، ابھی آپ نے طلاق دیا، ایک حیض آیا، پھر دوسرا حیض آیا، پھر تیسرا حیض آ کر ختم ہو گیا، طلاق کی عدت ختم. اب بیوی طلاق بائن ہو گیا. طلاق کی عدت 3 حیض ہے. اور کہتے ہیں خلا کی عدت کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ ایک حیض ہے. خلا کی عدت ایک حیض ہے. اس کی دلیل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. ترمذی، ابو داؤد. ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثابت ابن قیس کی بیوی نے اپنے خاوند سے خلا لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا. ترمذی، ابو داؤد کی حدیث سے دونوں حدیثوں کو حافظ ابن قیم نے صحیح قرار دیا. علامہ ابن قیم کا کہنا ہے خلا حاصل کرنے والی عورت کو ایک حیض عدت گزارنے کا حکم ہے. باقی اگر کوئی تفصیل ہوگی تو دیکھا جائے گی، اس وقت اتنا ہی علم ہے مجھے. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے بیوی مجرم شمار نہیں ہوگی، بیوی سرکش شمار نہیں ہوگی، بیوی کو نافرمان نہیں مانا جائے گا. کیا چیزیں ہیں وہ؟ نمبر 1، اللہ کی نافرمانی کے امور میں شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی. وہ شوہر کہتا ہے کہ نماز ابھی نہیں پڑھو، نماز پڑھتی ہے. وہ شوہر کہتا ہے کہ تم پردہ نہیں کر سکتی ہو، لیکن پھر بھی شوہر کی نافرمانی کر کے وہ پردہ کرتی ہے. شوہر کہتا ہے کہ وہاں مردوں کے بیچ میں جاؤ، وہاں بیٹھو، نہیں جاتی ہے.
نشہ آور چیزیں استعمال کرنے کا شوہر حکم دیتا ہے، نہیں کرتی ہے، خود شراب پی لیا، بیوی کو بھی دیا، نہیں پیا، اس نے وسکی نہیں پیا، تو ایسے تمام امور میں بیوی کو حکم دیتا ہے کہ فلاں مزار پر جاؤ، تم کو بچہ نہیں ہو رہا ہے، نہیں جاتی ہے وہ. تو جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، ایسے کسی معاملے میں وہ شوہر کی بات نہیں مانے گی. اب جو شوہر کی بات نہیں مانے گی تو نافرمان اس کو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کو کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو. زیب و زینت کے طور پر کوئی ایسا حرام کام کرنے کو کہے، بیوی انکار کر دے تو بھی گنہگار نہیں ہوگی، وہ سرکش نہیں ہوگی. پیچھے کی طرف سے مجامات کے لیے کہ بیوی انکار کر دے، قطعاً بیوی گنہگار نہیں ہوگی، نافرمان نہیں مانی جائے گی. کچھ اور ایسی الٹی سیدھی حرکت اگر کرنا چاہے، بیوی انکار کر دے، کبھی بیوی گنہگار نہیں مانی جائے گی، بیوی کی کوئی غلطی نہیں مانی جائے گی، شوہر مجرم ہے تمام چیزوں میں. ایک بات. دوسری بات، اگر شوہر کی بات ماننے میں اس کی جان کا یا دین کا نقصان ہو، یا شوہر کی بات ماننے میں عورت کے لیے سخت مشقت ہو، اگر شوہر بیوی سے کسی پرخطر شہر کا سفر کرنے کا مطالبہ کرے یا کسی ویران گھر کی طرف نکلنے کا حکم دے اور بیوی انکار کر دے کہ میں نہیں جاتی اکیلے، میں یہ کام نہیں کر پاؤں گی، تو بیوی گنہگار نہیں ہوگی. جس چیز کی اسے طاقت نہیں ہے، جو چیز نقصان دہ ہے اس کے جان مال و عزت کے لیے، اس میں شوہر کی بات اگر وہ نہیں مانتی ہے تو وہاں شوہر کی بات ماننا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. نمبر 3، اگر بیوی فریض حج ادا کرنا چاہتی ہے یا بلاد کفر سے، کافروں کے شہر سے وہ ہجرت کر کے اسلام کی طرف اپنے دین کو بچانے کے لیے جانا چاہتی ہے اور شوہر منع کرتا ہے اور شوہر کی بات نہیں مانتی ہے، صحیح قول کے مطابق بیوی نافرمان نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ شوہر کو راضی کر کے وہ کام کرنا چاہیے اس کو، تاکہ محبت بنی رہے. چوتھی بات، اگر کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بیماری یا جگہ محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے بیوی ہم بستری سے منع کرے تو بھی گنہگار نہیں ہے. حالت حیض میں وہ ہم بستری کرنا چاہے، پیچھے سے کرنا چاہے، بے پردہ جگہ پر کرنا چاہے، سر عام کرنا چاہے، اور بیوی منع کرے تو بیوی گنہگار نہیں ہوگی. پانچویں چیز، دینی بگاڑ کی وجہ سے یا خود بچوں کو کوئی نقصان پہنچنے کے اندیشے سے اپنے رشتہ داروں یا اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے وہ اگر بیوی تعلقات ختم کرتی ہے اور اسی میں فائدہ ہے تو بھی وہ نافرمان نہیں ہوگی. چھٹی بات، میں ذکر کر رہا ہوں کہ کب کب بیوی کی غلطی نہیں ہے. اگر شوہر طاقت سے بڑھ کر بیوی کو کسی کام کا حکم دے یا ایسے کام کے لیے کہے جو اس جیسی عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے اور بیوی انکار کر دے تو نافرمان نہیں مانی جائے گی. اگر بیوی ایک ہی گھر میں اپنی شوکن کے ساتھ رہنے سے انکار کرے، الگ گھر کا مطالبہ کرے تو بھی نافرمان نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے ایک گھر میں رہنا جو اس کے لیے خاص ہو اس کا حق ہے. شوکن کے ساتھ ایک ساتھ ملا کر رہنے میں جھگڑا بھی ہے، ٹینشن بھی ہے، وہ الگ رہنا چاہتے ہیں آپ الگ دیجیے اس کو، الگ روم دیجیے اس کو. آخری بات، بیوی بدسلوکی کرے تو شوہر کیا کرے، ہو گیا.
اب شوہر بدمعاشی کرے تو بیوی کیا کرے؟ یہ بھی سن لیجیے، دونوں طرف کی باتیں ہو جائے نا۔ شوہر اگر بیوی کے ساتھ بدمعاشی کرے تو بیوی کیا کرے؟ سنیں، اگر شوہر بیوی پر ظلم کرے، اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، تو بیوی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بھی بدلے میں بدسلوکی، نافرمانی اور ظلم پر اتر آئے، کیونکہ شوہر کی غلطی کی وجہ سے بیوی کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی اصلاح کی کوشش کرے، شوہر کو اللہ سے ڈرائے، شوہر کو بتائے کہ بیوی کا کیا حق ہے۔ شوہر نہ مانے تو کسی اچھے قابل اعتماد عقل مند آدمی کو بلائے، کسی عالم کو، کسی نیتا کو، کسی اثر رسوخ والے کو، جو اس کے شوہر کو نصیحت کرے، جو دونوں میں اتحاد کروائے اور تشہیر نہ کرے تاکہ عزت برقرار رہے۔ اگر شوہر پھر بھی نہیں مانتا تو بیوی کو حق ہے کہ معاملہ حاکم کے پاس لے جائے، کورٹ میں لے جائے، اپنے حقوق کا مطالبہ کرے۔ اب حاکم چاہے تو جو بھی فیصلہ کرے، چاہے تو طلاق دلوا دے، نکاح فسخ کروا دے۔ اگر شوہر بیوی کے بڑھاپے یا کسی بیماری یا کسی اور وجہ سے، بیوی بوڑھی ہے، بیوی بیمار رہنے لگی، اگر شوہر اس کی طرف توجہ نہ دے اور بیوی اس کی زوجیت ہی میں رہنا چاہے، تو اس کے لیے بیوی اپنے بعض حقوق، رات گزارنا یا نان نفقہ یا کچھ اور چیزیں مناسب سمجھے تو تنازل اختیار کر کے صلح کر لے کہ وہ طلاق نہ دے۔ یعنی کبھی ہوتا ہے کہ بھائی بیوی بوڑھی ہو گئی، اب اسے طلاق دے دو، یا بیمار ہے، بہت پریشان ہے شوہر، سوچتا ہے طلاق دے دیں اس کو، اس کے ساتھ نہ رہے۔ تو بیوی اگر چاہے تو اپنے کچھ حقوق کو چھوڑ دے کہ میرا یہ حق تمہارے پر بنتا ہے، لیکن میں وہ حق کا مطالبہ نہیں کروں گی، تم مجھے اپنے ساتھ رہنے دو، طلاق نہ دو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، اور تمام مسلمانوں کی ازدواجی زندگی کو پرسکون بنائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما، آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔